بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کبیر الاخوة علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ معزز سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی کا حق بالکل ایسے ہی ہے جیسے والد کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد پر، یعنی جیسے والد کا احترام کرنا ضروری ہے، والد کی عزت ضروری ہے، ان کی بات ماننا انسان پر لازم ہے، اسی طرح بڑے بھائی کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا اور اس کی بات ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو ایک عام آدمی کا درجہ دیتے ہیں اور اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی بات ماننے میں کمی کرتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو اسی طرح گناہ دیا جائے گا، ہم اسی طرح مجرم ہوں گے جیسے والد کی بات نہ ماننے پر، والد کی عزت نہ کرنے پر ہم گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کا درجہ اور مقام وہی بتایا ہے کہ جو والد کا درجہ اور مقام ہے۔ آج کے دور میں جو چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ خاص طور پر بڑوں کا احترام نہیں کرتے، بڑے بھائی کا مقام و مرتبہ نہیں پہچانتے، جس کی وجہ سے اس بڑے بھائی کے اندر اللہ نے جو فطری طبعی بڑائی رکھی ہے، وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو شفقت رکھتا ہے وہ شفقت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بھائی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا جذبہ رکھا تھا، جو عزت اور احترام اپنے چھوٹوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی رکھی تھی، وہ چلی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ نے رکھی تھی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس کی طبیعت میں اس بات کا احساس پیدا کیا کہ تو ان سب کا بڑا ہے، لیکن وہ اس کو بڑا نہیں سمجھتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، تو اس کی طبیعت پر زور پڑتا ہے، وہ انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کا دل ایسے ہی دکھتا ہے جیسے والد کا دل دکھا کرتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد میں اس کے دل کے اندر جو چھوٹوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس روایت کا مطلب ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں امن چین سکون رہے، ہمارے گھروں میں عافیت رہے، لڑائی اور جھگڑے نہ ہوں، فتنے اور فساد نہ ہوں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ ہوں، دشمنیاں نہ ہوں، ایک دوسرے کی مخالفتیں نہ ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جو درجہ اور جو مقام اور اسی طرح جس کا جو حق آپ نے طے کر دیا، اس حق کو ادا کیا جائے، اس کو اسی مقام اور درجے میں رکھا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کیا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم کریں گے، اس کے خلاف ہم چلیں گے، تو یاد رکھیے کبھی بھی ہمارے گھروں کی صورتحال اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں وبائیں تو آ سکتی ہیں، ان میں پریشانیاں اور تکلیفیں تو آ سکتی ہیں، مصیبتیں تو آئیں گی، لیکن راحت، خیر اور عزت، اللہ کی رحمت اور برکت ایسے گھروں میں نہیں آتی جہاں کسی حقدار کا حق رکھا جاتا ہو، جہاں کسی حقدار کا حق مارا جاتا ہو، اور جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس روایت کا یہ مطلب ہے کہ چھوٹوں پر اس کا ادب و احترام والد کی طرح واجب ہے، وہیں اسی روایت کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو بڑا بھائی ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کو ذمہ داری کا درجہ ملا ہوا ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال، ان کی ریکھ دیکھ اسی طرح کرے جیسے والد اپنی اولاد کی کرتا ہے، ان کی فکر کرے، ان کے لیے اچھے راستے ہموار کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک والد اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے۔ یہ بڑے بھائی پر ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں کہ چھوٹے بھائی بہن ہی بڑے کا احترام کرتے رہیں اور بڑا بھائی نہ ان کی کوئی فکر کرتا ہو،
نہ ان کا خیال رکھتا ہو، ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ بڑے بھائی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں بالکل بھی پیچھے نہ رہے، کیونکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا درجہ دیا ہے۔ اب باپ کی طبیعت میں تو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا شفقت رکھی ہے، تو جو بھائی ہے وہ بھی پوری شفقت سے کام لے، تب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ چھوٹے اس کا بہت زیادہ ادب و احترام کریں۔ لہٰذا دونوں طرف سے ہم آج کے دور میں غلطی پر ہیں، نہ تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے حق کو سمجھتا ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو برائیوں سے بچانا اور ان کو بری صحبتوں سے دور رکھنا، ان سے پوچھ تاچھ کرنا، ان پر توجہ رکھنا، یہ سب چیزیں آج بڑے بھائیوں کی طرف سے نہیں پائی جاتی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ اور پھر یہ دوسری جانب سے یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑے کا احترام نہیں کرتے، اس کو عزت نہیں دیتے، اس کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اگر تھوڑی بہت ہمدردی خیر خواہی ہو بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا معاشرہ سدھارنے کے لیے، اپنے معاشرے میں اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے ماحول کو صحیح کریں۔ اس آیت کے مفہوم میں، اس روایت کے مفہوم میں یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر گھر کے اندر سب سے بڑی بہن ہے تو اس بہن کا درجہ چھوٹے بھائی بہنوں پر بالکل ماں کی طرح ہے، جیسے ماں کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ ماں کا احترام کرنا، ماں کی عزت کرنا، اس کی بات ماننا، یہ سب چیزیں آل اولاد پر ضروری ہوتی ہیں، ویسے ہی چھوٹے بھائی بہنوں پر بڑی بہن کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور اس بڑی بہن کی ذمہ داری بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، جیسے ایک والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بڑی بہن اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ان کو غیرت کا راستہ دکھائے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرے، ان کی فکر کرے، اور جو چھوٹے بھائی بہن ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ بڑی بہن کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کا مقام و مرتبہ پہچانیں، اور اسی اعتبار سے اس کے ساتھ میں معاملہ اور برتاؤ کریں۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے گھروں کے ماحول بہت جلد بہت اچھے ہو جائیں گے اور خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔